اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غلام مصطفیٰ اپنی یوٹیوب چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا ہماری ویڈیو کا موضوع صبح کی سنتیں ہیں۔ جب امام جماعت کروا رہا ہوتا ہے، جماعت شروع ہو چکی ہوتی ہے، تو آدمی مسجد میں پہنچے، جماعت شروع ہے، تو سنتوں کی ادائیگی کیسے کی جائے۔ اس میں مختلف مسائل کی مختلف آراء ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں، جیسا کہ پہلے بھی میں نے اپنی ویڈیوز میں گزارش کی ہے، کہ ہم اپنے اپنے فرقے کی تبلیغ کرتے ہیں اور اپنی بات پہ اڑ جانا یہ ہم نے وتیرہ بنایا ہوا ہے۔ ہم کسی مسئلے کا حل نہیں ڈھونڈتے، بلکہ بس اپنی بات کو منوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا بہترین حل ہے ہمارے پاس، اور قرآن و سنت کی روشنی میں ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا سوچیں تو میں ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ حل کیا ہے اور کیسے ہم ان سنتوں کی ادائیگی کر سکتے ہیں، اور بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اور اس میں کسی کو اختلاف بھی نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں ایک رائے یہ ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو چکی ہوتی ہے تو سنتوں کی ادائیگی نہیں ہوتی، سنتیں آدمی نہیں پڑھ سکتا۔ وہ رائے رکھنے والے حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ لا صلاۃ الا مکتوبہ، کہ جب فرض نماز پڑھی جا رہی ہو تو اور کوئی نماز نہیں ہوتی۔ ان کا خیال ہے کہ سنتوں کو رہنے دیا جائے، نماز جماعت کے ساتھ مل جائیں اور سنتوں کی ادائیگی بعد میں کی جائے۔ اور اسی طرح کچھ لوگوں کی آراء یہ ہے کہ آپ مسجد میں کسی ایسی جگہ پہ کھڑے ہو کر سنتوں کی ادائیگی کر لیں، اور اس بات کا لحاظ رکھتے ہوئے کہ آپ جماعت کے ساتھ مل سکتے ہیں، آپ جلدی جلدی کسی کونے میں یا پلر کے پیچھے جہاں امام کی آواز نہیں آ رہی وہاں کھڑے ہو کر سنتوں کی ادائیگی کر لیں اور جماعت کے ساتھ مل جائیں۔ اب یہاں پھر ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ مسجد میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہوتی جہاں تک امام کی آواز نہ پہنچ رہی ہو، تو کس جگہ پہ آدمی کھڑا ہو کے ادا کرے۔ اور پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جماعت ہو رہی ہے، ہم جلدی جلدی میں جب سنتوں کی ادائیگی کریں گے تو ہم جو سنتیں ادا کرنے کا جو تقاضا ہے وہ ہم پورا نہیں کر رہے، تو یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اور پھر اگلا جو مسئلہ ہے کہ وہ سنتیں رہ گئی ہیں، اور پھر سنتوں کی ادائیگی آپ سورج نکلنے سے پہلے نہیں کر سکتے، آپ سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد سنتوں کی ادائیگی کریں گے۔ تو اس میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو کوئی تقاضا ہے کہ دینی یا دنیاوی یا گھریلو، یا اتنی دیر تک اس کا وضو وہ قائم نہیں رکھ سکتا، تو پھر یعنی جماعت 20 منٹ آدھا گھنٹہ سورج نکلنے سے پہلے اور 20 منٹ بعد کے وہ کیسے انتظار کرے۔ تو اس حوالے سے ایک تو حدیث مبارکہ ایک قیس بن عمر بن سہیل کے حوالے سے بھی نقل کرتے ہیں کہ جب آپ کی سنتیں رہ جائیں، تو قیس بن عمر بن سہیل کے حوالے سے ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، اقامت کہی گئی، جماعت ہو گئی، تو جماعت ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے، تو میں ایک طرف ہو کر نماز کی ادائیگی کرنے لگا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلوایا اور پوچھا کہ ایک وقت میں 2 نمازیں؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری 2 سنتیں رہ گئی ہیں۔ تو آپ نے سکوت فرمایا، تو یا پھر آپ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، یعنی انہوں نے 2 رکعت نماز سنت جو پہلے رہ گئی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ادا کری تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا نہیں۔ اچھا، اس بات کو بھی اگر ایک طرف رکھتے ہوئے ہم یہ سوچیں کہ اس کا کوئی حل ہے، ہاں ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ تم لوگ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، نوافل اور سنتیں گھر ادا کرو۔ تو اس فرمان کے مطابق جب ہم صبح گھر سے وضو کر کے نکلتے ہیں، عمومی طور پہ آج کل جو حالات ہیں تقریباً 90% سے زیادہ لوگ گھر سے ہی وضو کر کے آتے ہیں۔ مشاہدے کی بات ہے، آپ بھی دیکھ لیجئے، اگر ہم صبح جب وضو کر کے گھر سے نکلیں تو گھر سے ہی سنتوں کی ادائیگی کر کے نکلیں۔ یہ عین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے کہ آپ نے فرمایا، آپ نے ترغیب دی بلکہ کہ سنت اور نوافل گھروں میں ادا کرو اور فرض نماز مسجد میں ادا کرو۔ جب ہم گھر سے سنتوں کی ادائیگی کر کے نکلیں گے تو ہمارے ساتھ یہ کوئی بھی مسئلہ پیش نہیں آئے گا۔ اگر ہم جماعت ہونے سے پہلے پہنچ گئے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، اگر جماعت شروع ہو گئی ہے تو تب بھی ٹھیک ہے، تو ہم جاتے ہی جماعت کے ساتھ مل جائیں گے۔ تو کیوں نہ ہم اس بات کو فروغ دیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ ہم سنتوں کی ادائیگی گھر سے ہی کر کے نکلیں۔ تقریباً سارے اختلافات اس پہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین میں اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔